بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اب سورہ بقرہ کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں بتایا گیا نکاح کے تعلق سے. نکاح اور شادی کے لیے اولین شرائط کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. نکاح جو ہے نا دو لوگوں کا جو دو مخالف جینڈرز کا جو ہے نا ملن ہے. اور یہ صرف نکاح اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے دونوں بھی شوہر اور بیوی دونوں کے بھی جو ہے نا بالکل قریبی رشتہ ان کا جو ہے تعلق بنتا. اور اس کے ساتھ ساتھ نسل کو بڑھانا بھی ایک مقصد ہے. ایک تو تنہا عورت کا رہنا بھی جو ہے نا اسلام میں جائز نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے نا نکاح کرنا وہ خاتون کے لیے بھی ضروری ہے ایک مرد کا ہونا اور مرد کے لیے ضروری ہے خاتون کا ہونا. تو اسی لیے جو ہے نکاح کیا جاتا. نکاح کا مطلب زندگی بھر کا ساتھ ہے. اور اس میں خاوند اور بیوی کے خاوند پر اثرات بھی پڑتے ہیں. اور جو ہے اس میں جو ہے نا اولاد ہونے کے بھی جو ہے یعنی سعادت مندی نصیب ہوتی ہے. اولاد ہونے سے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بارے میں کہ زیادہ بچے دینے والی سے نکاح کرو بول کر. ہمارا اسلام جو ہے نا زیادہ بچوں پر توجہ دلاتا ہے. قرآن اور حدیث جو ہے نا زیادہ اولاد ہونے پر توجہ دلاتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہے نا آہستہ آہستہ اولاد کا گھٹنا شروع ہو گیا ہے. لوگ ذہنی طور پہ جو ہے اس طریقے کی ذہنیت رکھ رہے کہ زیادہ بچے والوں کو نہ تو گھر کرائے پہ دینے کے لیے راضی ہوتے ہیں نہ تو جو ہے نا ان کو کچھ سہولتیں دینے کے لیے راضی ہوتے. اور پہلے کے دور میں جو ہے نا زیادہ بچے دینے والی کو فخر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. زیادہ بچے والی خاتون کو اس کو ایک بڑے مقام پہ مطلب نیچے سے اٹھا کر ان کو مقام دیا جاتا تھا. عزت دی جاتی تھی. احترام کیا جاتا تھا. آج کل کیسا ہے؟ زیادہ بچے والی اگر ہے تو وہ اس کو کیا ہے ماں اتنے بچے ہیں تو اس کے مطلب چھوٹی نگاہوں سے دیکھتے. کم ذہنیت سے جو ہے اس کو دیکھتے اور کمتر اس کو احساس کمتری کا جو ہے نا اس کو احساس کرواتے. تو اتنے بچے ہیں تمہارے کو بول کر. تو یعنی یہ ہم کیا کریں سیدھا غیر قوم کے طریقوں پہ کو اپنا لیتے جا رہے ہیں. یورپین کلچر جو ہے نا اس کو اپناتے جا رہے ہیں ہم. یورپین میں کلچر میں کیا ہے کہ 2 بچے 1 بچہ بس اتنا ہی ہے. اب آہستہ آہستہ ہندوستان میں حالانکہ ہندوؤں کے پاس بھی جو ہے غیر قوم کے پاس بھی بچوں کی تعداد زیادہ ہی ہوتی تھی پہلے کے دور میں. اور وہ ماؤں کو ان کے پاس بھی ویسا ہی فخر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. لیکن آج کے دور میں جو ہے نا کم اولاد والوں کو ہی ترجیح دی جا رہی ہے زیادہ تر. اور ان کو سہولتیں بھی دی جا رہی ہیں. اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کو کچھ انعام رکھے جاتے ہیں. جیسے ڈیلیوری اگر تم گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں کرائیں گے تمہیں یہ دیا جائے گا یعنی ایک لالچ بھی دی جاتی ہے. تو مسلمان بھی جو ہے اس میں پھنستا چلا جا رہا. اور لیکن ہر مسلمان نہیں پھنستے. جو اللہ سے ڈرنے والے مومن ہوتے ہیں وہ کبھی ایسی چیزوں میں نہیں جاتے بلکہ کمزور ایمان کے لوگ ہی جو ہے اس چیز کا شکار ہوتے ہیں. اور ان کو جو ہے نا وہ فائدہ وہ لالچ جو دنیاوی لالچ ہے دنیاوی سامان کی لالچ ہے اس لالچ میں پڑ جاتے ہیں اور جو ہے نا اس کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن ہمارے قرآن اور احادیث میں جو ہے نا زیادہ اولاد پر توجہ دی گئی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر کے دن کہ زیادہ امت ہونے کی وجہ سے جو ہے فخر کریں گے کہ یہ زیادہ امت میری ہے اس طرح سے. تو اس میں زیادہ امت کب ہوتی جب عورت زیادہ بچے پیدا کریں گی تب. تو پھر زیادہ بچے دینے والی عورت کو بھی فخر کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا ذریعہ بنے گی وہ عورتیں جو زیادہ اولاد کو پیدا کریں گی. تو لہٰذا آپ لوگ یہ چیز ہم کو معلوم ہے قرآن میں یہ چیز موجود ہے احادیث میں موجود ہے. پھر بھی جو ہے نا اپنی تکالیف کو دیکھ لیتے. تھوڑی سی تکلیف بھی نہیں ہونا. لیکن جب آپ اللہ کے حضور میں جائیں گے جب اس کی مخالفت آپ کے دنیا میں جو ہے آپ مخالفت کر دیے کم اولاد پیدا کر کے اور جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی آپ کی
मतलब सुन्नत से भी टकरा गई आपकी अमल और अल्लाह के अहकाम से भी टकरा गया आपका, तो फिर क्या होगा? उसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी ना, उसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। तो सज़ा कैसी होगी जहन्नुम में? उस बात का खौफ रखना चाहिए कि अल्लाह के हुज़ूर में हमें जाना है लौट के, और जब हम जाएंगे तो वहाँ पे क्या सज़ा मिलेगी हमको उसकी। तो इस बात का डर खौफ हमें दुनिया में रखना चाहिए। ये डर खौफ भी जो होता है ना, अल्लाह का डर खौफ, यानी लोगों का डर खौफ रख रहे हम के ये क्या, कौन क्या बोलेंगे, कैसा करेंगे, क्या गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ये डर आपको आगे घरों में घुस के जो है, गवर्नमेंट हमारी इतनी नौबत नहीं आई कि घरों में घुसकर तुम्हें जो है ना, जिस तरह फिरौन के सैनिक जो है घरों में घुसकर बेटों को उठा कर लेकर चले गए थे, ऐसी नौबत तो नहीं आई। तो फिर आप किस बात का बहाना लेकर अल्लाह के हुजूर में हाजिर होंगे कि ये अल्लाह हमसे ये अमल सरजद नहीं हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे निकाह को तरजीह दी जा रही, और निकाह को भी तरजीह दी जा रही, और जो है ना औलाद को भी तरजीह दी जा रही कि औलाद भी ज़्यादा होना चाहिए बोलकर। ये दो बातें इसमें पता चली। और एक चीज़, निकाह होना तो किससे होना? हम निकाह आजकल जो निकाह हम कर रहे हैं वो क्या सोच कर रहे? मालदार औरत होना, मर्द चाहता मालदार औरत होना, औरत चाहती मालदार मर्द होना, यानी दोनों भी लालच में पड़े हुए। कौन सी लालच? दुनियावी लालच। आखिरत की तो कोई फिक्र ही नहीं है। निकाह हुक्म किसका है? अल्लाह ताला का है। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में, अल्लाह के अहकाम की मोहब्बत में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मोहब्बत में निकाह होना चाहिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे तुम्हारी नीयतें देखी जाएगी इबादतों के वक्त पे। तो ये अहकाम इलाही है और सुन्नत नबवी भी है। तो ये दोनों तरह से क्या हुई? दो इबादतें हुई है, फ़र्ज भी हुई, सुन्नत भी हुई। ऐसी इबादत को हम जो है ना दुनियादारी की निगाहों से सोच रहे, दुनियादारी की जहनियत से सोच रहे कि हमें मालदारी चाहिए, ज़ाती घर चाहिए, किराए का घर नहीं चाहिए, ज़ाती घर चाहिए। कई लड़कियां ज़ाती घर के चक्कर में, कई लड़कियां बैठी हुई हैं। आज माशरे में इतना ज़्यादा माशरा ख़राब होता चला जा रहा है कि कई लड़कियां जो है ज़्यादा उम्र को पहुंच गई है, 30 साल 40 साल ऐसा क्रॉस कर चुकी है, सिर्फ दो किस्म के ज़िद की वजह से। एक तो लड़के की मालदारी और दूसरा जो है ना ज़ाती घर। इसकी वजह से जो है ना लड़कियां बैठी हुई हैं और अपनी उम्र गुजारते हुए, अपने नफ्स को मारते हुए, वो या तो नफ्स को मारेगी वो, या फिर इंटरनेट का दौर है तो लिहाजा वो ख़राब काम करते हुए गुजर जाएगी। कितना कंट्रोल करेगी अपने नफ्स पर? कितना अपने नफ्स को वो काबू में कर पाएगी? क्या इतनी बड़ी मोमिना है वो? हाँ, इतनी बड़ी मुफ्तिया है कि वो तालीम हासिल करी हुई है। माँ बाप देखते भी नहीं, फ़ोन हाथ में है लड़कियों के, ठीक है, लड़कियों के फ़ोन हाथ में है, इंटरनेट का दौर है। लड़कियां एक दूसरे से फ्रेंडशिप करके भी काफ़ी बातें जो है एक दूसरे को नफ्सियाती बातें जो पहुंचा लेते हैं। अब नफ्स जब इंसान के अंदर दिया गया है, वो नफ्स पर कितना कंट्रोल कर पाएगी, कितने साल तक कंट्रोल कर पाएगी? तो आखिरकार वो अपने मतलब वो गुनाह करने लग जाती है और माँ बाप उसके जिम्मेदार होते हैं। माँ बाप उसके जिम्मेदार होते हैं। सज़ा पहले माँ बाप को दी जाएगी, क्योंकि वो बोलती कि हमारी मतलब हर माँ बाप बोलते कि हमारी बच्ची कुछ नहीं करती, हमारी लड़की बहुत अच्छी है। कुछ वालिदैन बोलते हमारा लड़का तो बहुत अच्छा है, वो तो कुछ भी गलत काम नहीं कर सकता। यानी माँ बाप को फ़ख्र रहता अपनी औलाद पे, लेकिन जितना सामने दिखता क्या उतना हकीकत है? कभी ऐसी तहकीक करे कि लड़का कितना काबू करेगा अपने आप को कंट्रोल। बहनें बैठी हैं इसीलिए लड़कों को भी बिठा देते, पहले बहनों की शादियां करो बाद में तुम्हारी करना, जबकि मर्द का नफ्स औरत के नफ्स से भी ज़्यादा बेकाबू रहता। अब उसके बावजूद जो है मर्दाने लड़कों को भी बिठाया जाता, शादी ठहरो थोड़ा बहनें उठे बात करना। क्यों? आपको जो है ना अल्लाह के जो है देव पर यकीन नहीं है, एतमाद भरोसा नहीं है क्या? अल्लाह ताला तो राज़िक़ुर रहीम है, उन्हें तो कौन से भी मतलब हर एक के जोड़े भी बना दिया और तकदीरें भी लिख दिया। अल्लाह ताला हर एक की अलग तकदीर है, तो वो जो आएगी लड़के के लिए वो अपनी तकदीर खुद साथ लेकर आएगी, वो अपना रिस्क खुद साथ लेकर आएगी शौहर के पास। फिर जो लड़की है उसका भी वैसा ही मामला है कि वो लड़की जब अपने यानी जो मर्द के पास अगर लड़की जाएगी तो वो भी अपना रिस्क साथ लेकर ही जाएगी, और ये लड़का भी जो है अपना रिस्क साथ लेकर ही जुड़ेगा। अब ज़ाती घरों का मसला ऐसा है कि हर लड़का तो ज़ाती घर वाला नहीं हो सकता,
ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جو ہے جب اس کو نوازنا ہے جبھی نوازے گا نا. تو یہ ضد لے کے بیٹھنا کہ ذاتی گھر ہی ہونا ہے تبھی ہم دیں گے، تو یہ بھی ایک معاشرے میں ایک بہت بڑا فتنہ، ایک بہت بڑا ناسور بن کر جو ہے ہمارے جو ہے نا اعمال کو کھا رہا ہے. دیمک بن کے جو کھاتے ہیں نا، ویسا دیمک کو لکڑی کیسا کھاتی ہے، دیمک جو ہے لکڑی کو کیسے کھا جاتی ہے، ویسے جو ہے ہمارے اعمال کو کھا رہی ہے. یعنی ہماری جو نیک نیت ہونی چاہیے نکاح کے لیے وہ دن بدن جو ہے گھٹتے چلے جا رہی ہے، اعمال میں سے ہٹتے چلے جا رہی ہے، نیک اعمال میں سے، اور ہم خرابی کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے اسے برائیوں سے. اور غور و فکر کیجئے کہ لڑکا اگر ہے شادی کے لائق تو لڑکے کی شادی کر دو، بولے اللہ کا حکم ہے کہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں زیادہ وضاحتیں فرمائے کہ لڑکا اگر بالغ ہو گیا ہے اور وہ چاہتا ہے نکاح کرنا تو پھر اس کے پاس کچھ مال ہے تو فوراً نکاح اس کا کر دو، یعنی مہر دینے کے قابل ہے اور گھر گرہستی کے قابل ہے تو فوراً نکاح کر دو. اب لڑکیوں کو بٹھا دینا، لڑکیوں کو لیٹ میرج، مطلب اس کے بھی جو ڈیمانڈس کرتے کرتے لڑکیوں کے جو پورے کرنے جب لڑکا مطلب ماں باپ پہ چھوڑ دیتا ہے، ادباً لڑکا جو ہے ماں باپ پہ چھوڑ دیتا ہے، اور ماں باپ جو ہے نا فرمائشوں کی لسٹ لگا کر لڑکیوں کی شادی کرنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھنا رشتے انتخاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ لڑکیاں کی شادیاں ہوتے ہی نہیں، اور لڑکا اپنے نفس پہ کتنا قابو پائے گا. تو اس طرح سے لڑکا بھی خرابیوں میں پڑ جاتا، لڑکیاں بھی خرابیوں میں پڑ جاتی. تو یہ سب کے ذمہ دار جو ہے والدین کے ہوں گے. تو اسی لیے اپنے آپ کو بری ذمہ کرنے کی سوچنا والدین کہ ہم یہ فرض کو ادا کر کے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے. ہم یہ فرض ادا کریں گے، بعد میں اللہ رزق دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. جو دو لوگ جب جڑتے ہیں نا، دونوں کی تقدیریں جڑتی، ان کی بھی تقدیر میں رزق لکھا ہوا ہے لڑکے کی، اور لڑکی کی بھی تقدیر میں رزق لکھا ہوا ہے. تو جو رزق دونوں مل کے جب جڑ جائیں گے تو یہ تو کشادہ رزق ہو گیا. یہ نیت اگر رکھیں گے نا تو ہمارے معاشرے کے خرابیاں بھی مٹیں گے، احکام الہی کی پیروی بھی ہوگی اور سنت نبوی کی پیروی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ہمارے بچوں کے جو جوڑے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے چلنے لگیں گے. یہ ذہنیت ہماری، اگر ترمذی کی روایت ہے کہ اگر لڑکا تھوڑا حلال کمائی کا کمانے والا ہو تو فوراً نمازی ہو، لڑکا نمازی ہو، دیندار ہو، اور جو ہے نا اگر کمانے والا ہو تو بس چھوٹی سی کمائی بھی ہے اگر حلال کمائی تو فوراً نکاح کرو بول کر اتنا ہی حکم آیا. اور ہم کیا کر رہے ہیں، اتنے تحقیقات کر رہے ہیں کہ لڑکے کے اندر اتنے کوالٹیز ڈھونڈ رہے ہیں کہ لڑکے بھی پریشان ہیں کہ جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں لڑکے بھی کہ آخر ہم لڑکی والوں کے خواہشات کیسے پورا کریں. پھر اوپر سے لڑکے کی جو ہے داڑھی کے اوپر بھی بہت سارے سوالات کر دیتے کہ لڑکا داڑھی والا نہیں چاہیے. یہ مطلب لڑکی بول رہی ہے یا لڑکی کی ماں بول رہی ہے؟ یہ خواہش کس کی ہے آخر کہ داڑھی والا نہیں چاہیے؟ ارے انبیاء کرام کی سنت ہے داڑھی. انبیاء کرام یعنی نبی نہیں، ایک نبی کی نہیں، انبیاء کرام کی سنت ہے یہ داڑھی. اور داڑھی کی فضیلتیں اتنی ہے، ایک بال کی فضیلت ہے، ایک بال جو داڑھی میں ہوگا اس کی فضیلتیں ہیں. آپ ویسے لڑکا جو ہے نا اگر وہ دین سے واقف ہے تو وہ داڑھی ضرور چھوڑے گا. تو اس کے ایک وضو کا جو خطرہ ہوتا جو داڑھی سے گرتا، وہ ایک خطرے سے گناہ کی بخشش ہوتی، اس کی گناہ معاف ہوتے اس کے. تو ہم جو ہے نا ویسے آدمی کو نہیں پسند کر کے کلین شیف یعنی پوری طور سے مرغی کے جیسے پر چھل دیتے تو مرغی ننگی کر کے جو کھاتے ہم، اس طرح سے جو ہے نا کلین شیف ایک دم سے جو ہے نا داڑھی نہیں چاہیے، پورا چہرہ کلین ہونا چاہیے. یہ فرمائشیں بھی رکھنے کی وجہ سے ہمارے پاس معاشرے میں جو ہے نا رشتوں لڑکیاں بہت ساری بیٹھی رہ جا رہی. تو یہ کس کا فرض بنتا؟ ماں باپ کا فرض بنتا کہ وہ رہنمائی کرے، اپنی اولاد کی تربیت کرے، اپنے بیٹیوں کو سمجھائے کہ مرد میں کیا چیز ڈھونڈنا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہی ہے کہ تم جو ہے اگر لڑکا لڑکی بالغ ہو تو تم نکاح کر دو. اللہ تعالیٰ نکاح پہ توجہ کرا رہے کہ تم جو ہے نا نکاح کو ترجیح دو، زنا کو مت ترجیح دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرما رہے کہ نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اس حدیث پہ عمل کرنا ہے اس کو بھی کہ ایک تو اس کا جو ہے نا یا تو لڑکی یا تو جو ہے نا دولت مندی دیکھی جائے گی، اور لیکن اس کا عمل پھر اسی کے اوپر ہوگا. یعنی اس کی نیت جو ہے نا اگر دولت مندی دیکھ کر
दौलत मंद मर्द देखकर या दौलत मंद औरत देखकर अगर निकाह कर रहे हैं तो उसकी नीयत के हिसाब से ही उसको उसके अमाल को वजन किया जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा बताया गया कि उसकी खूबसूरती को देखकर निकाह किया जाएगा। तो अगर ये नीयत है आपकी कि सिर्फ खूबसूरती को देखकर निकाह कर रहे, तो ये भी क्या हो गई, इसको भी जो है ना अल्लाह ताला इसके वजन पे ही अमाल की जजा सजा सुनाएगा। तीसरा ये है कि उसकी जो है ना दीन, एक तो जो है उसकी दौलतमंदी और दूसरा उसकी खूबसूरती, तीसरा उसकी जो है दौलतमंदी, खूबसूरती और जो है तीसरा उसकी यानी तीसरा उसकी जो है ना हसब नसब यानी खानदान कबीला। पहले के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी और पहले उससे पहले भी खानदान को बहुत देखा जाता था, हसब नसब को बहुत देखा जाता था। बड़ा कबीला, छोटा कबीला, अदना कबीला, ये सब बहुत मापा जाता था, बहुत तोला जाता था। लेकिन आज हम जिस दौर में है, उस दौर में तो इंटरनेट था नहीं, उस दौर में इंटरनेट नहीं था, लेकिन खानदान को कबीले को देखकर जो है शादियां की जाती थी। तो अगर तुम्हारी नीयत खानदान कबीले हसब नसब को देखकर ही की जा रही, अगर खालिस उसी की वजह से तुम निकाह कर रहे, तो फिर तुम्हारी नीयत भी उसी पर रहेगी और उसके ऊपर ही तुम्हारा मामला टिका हुआ है। लेकिन ये तीन चीज़ों में सबसे ज़्यादा चौथी चीज़ पर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोकस करा रही कि दीनदारी। एक तो हसब नसब, एक मालदारी, एक खूबसूरती और एक दीनदारी, चार चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरजीह दिला रहे कि दीनदारी पे तवज्जो दो, दीनदारी को तवज्जो दो। तो हम क्या कर रहे हैं, दीनदारी को देखते ही नहीं। दुनिया मॉडर्न होना लड़का, अब मॉडर्न होगा तो कैसे कैसे चाल में होगा, वो पूरी तौर से अगर मॉडर्न होगा तो